بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داماد رسول، شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک عثمان تھا اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ والدہ اور والد دونوں کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا اور قریش کا قومی علم عقاب بھی اسی خاندان کے پاس تھا، اور سپہ سالاری کا منصب بھی انہیں ہی مل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام الحکیم بیضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین اسی لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چونکہ یہ فرمایا تھا کہ ان میں آسمان والوں کا نور اور زمین والوں کی روشنی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نماز میں پورا قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور قرآن بھی نور ہے اور قیام اللیل بھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال ہجرت نبوی سے 47 برس پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عہد جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کا اثر لیا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان خدا کی جنت کو قبول کر، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ ایمان لانے پر بہت سارے دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کے چچا نے بھی ان پر ظلم کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری اس امت میں عثمان پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وطن سے ہجرت کی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدا ان دونوں پر رحم فرمائے، بے شک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کو لے کر خدا کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 8 سال تک حبشہ میں رہے، اور اسی دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے بئر روما کا کنواں ایک یہودی سے 12,000 درہم میں پہلا نصف خریدا اور پھر دوسرا نصف بھی 8,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاء کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور سخت نگرانی شروع کر دی۔ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے 1400 ساتھیوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان سے لڑنا حلال ہو گیا کیونکہ پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ جب تک میں قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ نہ لے لوں میں یہاں سے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ جب قریش تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور سہل بن عمرو کو صلح نامے کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور رسالت میں کاتب وحی رہے اور اس کے بعد پہلے 2 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ تاہم 644 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 افراد پر مشتمل مجلس شورا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ دور عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نامور سالاروں میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو علاقے فتح کیے گئے ان میں قبرص اور روڈس کے جزائر نمایاں طور پر تھے۔ اس کے علاوہ مسلم افواج نے سندھ، ایشیائے کوچک اور مصر میں کئی فتوحات حاصل کی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں رومیوں کو شکست دی۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مراکش، تیونس اور الجزائر میں فتوحات حاصل کی۔ حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خراسان اور جرجان میں فتوحات حاصل کی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کابل، سوات، منیشا پور اور سجستان پر اسلامی قبضے کو مستحکم کیا۔ دور عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ میں حاصل کی گئی فوجی کامیابیوں کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اسلامی بحری بیڑے نے بحیرہ روم میں کئی کامیابیاں حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توسیع کروائی، جس سے اس کا طول 160 گز اور عرض 150 گز ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرات پر جمع کیا
اور اس مقصد کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ مصحف کی 7 نقلیں تیار کروائیں اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ مصحف عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استنبول، مصر اور ماسکو میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بھیس میں مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 روز تک محاصرہ کرنے کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع کے مشرقی حصے حش کوکب میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 146 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی مسجد قباء کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی گئی اور از خود زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بھی رائج کیا گیا۔ پہلا باقاعدہ اسلامی بحری بیڑا تیار کیا گیا جس نے بحیرہ روم میں جزائر قبرص اور روڈس فتح کیے۔